تو یہ اس طرح کا جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، یہ ہمارے سامنے پیش آیا. تو آپ کے والد کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آپ کے والد اس وقت آپ بہت چھوٹے تھے. تو وہ جب سعودی عربیہ چلی گئی تھی، پوری فیملی کے ساتھ شفٹ ہو گئی تھی وہاں پر، تو آپ کے والد، کیونکہ آپ لوگوں کا گھر بن رہا تھا، تو آپ لوگوں نے چند دن وہاں قیام کیا تھا. قیام کیا تھا اسی گھر مجھے یاد ہے. اور قیام کے دوران کیا ہوا تھا کہ آپ کے والد بھی گئے تھے وہاں پر پائپ لینے کے لیے. آپ کی امی فرش دھو رہی تھی، تو وہ جب آئے تھے تو پسینے پسینے تھے اور ان کی حالت شدید خراب ہو چکی تھی. تو آپ کی امی نے پوچھا تھا ان سے کہ یہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ چپ کر جاؤ، بولو مت اور مجھ سے پوچھنا بھی مت، کیونکہ اگر میں نے تمہیں بتا دیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے تو تم ایک سیکنڈ بھی یہاں نہیں رہو گے. آپ کے والد میں بہت حوصلہ تھا، بہت بڑا حوصلہ تھا. اب ہوا کیا کہ آپ کی وہ خالہ جو دم کرتی ہیں ہمارے اسلامی چینل کے اوپر، جو کہ روحانی سلسلہ بھی چلا رہی ہیں، وہ جب وہاں پر سونے کے لیے گئی تو انہوں نے جب وہاں پر پڑھنا شروع کیا، وہاں پر ذکر کرنے شروع کیے، ان کی روحانیت جو ہے وہیں پر بیٹھے بیٹھے، مطلب یہ ہے کہ ساری رات تہجد پڑھ کے، تو وہیں پر جو ہے وہ ان کے جب وہ پڑھائی کر رہی تھی تو ایک بہت بڑے مرشد ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو پیران پیر کہتے ہیں، غوث پاک بھی کہتے ہیں. تو وہی غوث پاک انہی دیواروں سے گزر کر آئے تھے اور آپ کی وہ خالہ جو ہے وہ پھر ان کے سامنے آ کے بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت آپ کو بہت مرتبہ دینے والا ہے اور بہت آپ کو عزت عطا فرمائے گا، لوگ آپ سے بہت کچھ جو ہے وہ فیض حاصل کریں گے. اس کے دوران ہی اور پھر جب آپ کی خالہ نے اسی گھر میں اور زیادہ پڑھنا شروع کر دیا تو وہاں پھر جو کچھ روحیں تھیں آپ کی خالہ کے ساتھ، ان کی اور جو جنات رہتے تھے اس گھر میں، ان کی آپس میں لڑائی بھی ہوئی تھی شدید قسم کی، یہاں تک کہ ایسے لگتا تھا کہ یہاں پر خون ریزی ہو رہی ہے اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے دھماکے ہو رہے ہیں. اتنی لڑائی ہوئی تھی کیونکہ وہاں پر اس دن بہت ہی زیادہ، اور ان کو معلوم تھا، انہوں نے اپنا علم جاری رکھا تھا، انہوں نے اپنا پورا جو تہجد کے ٹائم پہ پڑھتی تھی اس کو جاری رکھا، اس کو روکا نہیں، اور آخرکار ایک دم خاموشی ہو گئی تھی وہاں پر ایک آخری دھماکہ ہونے کے بعد. تو اس گھر کی وہ جو ایریا تھا وہاں سے جنات بھاگ گئے تھے، اس جنات سے، اور پھر وہ جو باغ والے جنات تھے وہ وہیں موجود آج بھی ہیں. آج بھی وہ باغ ویسے ہی. آپ نے میرے منہ کی بات کر دی، یعنی کہ اس بات کو 44 سال گزر چکے ہیں، کم از کم 40 یا 44 سال گزرے ہیں. وہ باغ آج بھی ویسے کا ویسے ہی ہے اور وہاں پر اب لوگوں نے کوڑا کرکٹ پھینکنا شروع کر دیا ہے اور وہ گھر انہوں نے بیچ دیا. جس نے بھی وہ گھر خریدا پھر اس کو وہاں سے گھر چھوڑ کے جانا پڑ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو باغ ہے اس کے اثرات اب دوبارہ وہاں پر آ چکے ہیں. تو اس کے بعد بھی اس میں اور بھی واقعات ہیں، اگر میں وہ بھی بیان کرنا چاہوں شروع کروں تو بہت مشکل ہو جائے گا. میں اس گھر میں اکیلا سوتا رہا ہوں. جی بتایا آپ نے. میں اس گھر میں اکیلا کیسے سوتا تھا کہ بعض دفعہ میرے بہنوئی نے جب آنا ہوتا تھا تو ان کی فلائٹ لاہور سے ہوتی تھی، تو میری بہن سب لوگ چلے جاتے تھے ان کو ایئرپورٹ لینے کے لیے اور مجھے کہتے تھے کہ شاہد آ کے میرے گھر میں سو جانا، اور میں جناب جی وہاں جا کے سوتا تھا. اور یقین کریں کہ جو میرے ساتھ واقعات پیش آئے وہاں پر وہ میں اگلی قسط میں بتاؤں گا، ادھر نہیں بتاؤں گا. ابھی اس قسط میں جب میں وہاں پر اکیلا سوتا رہا ہوں، جو کچھ میں نے وہاں پر دیکھا، تو یہ چیزیں ایسی تھیں کہ بیسیکلی یہ چیزیں آپ کو ڈرا کے مارنا چاہتی ہیں، ڈرا کے مارنا چاہتی ہیں. بیسیکلی کوئی بھی چڑیل یا جن آپ کی گردن نہیں دبا سکتے، دبا نہیں سکتے، وہ صرف آپ کو فیل کروا سکتے ہیں. کیونکہ یہ بیسیکلی لائٹ، جیسے آج کل ایک ہولوگرام ٹیکنالوجی آئی ہے سائنس کی. ہولوگرام میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ امریکہ بھی بیٹھا ہوا ہے تو وہ یہاں پر ایسے لگے گا کہ اسی گراؤنڈ میں وہ کھڑا ہے، ہمارے سامنے کھڑا ہے اور وہ بات کر رہا ہے، لیکن ہوتا وہ ادھر ہے. تو یہ جنات بھی ایگزیکٹلی ہولوگرام کی طرح ہمیں نظر آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ کوئی بھی روپ دھار لیتے ہیں. جیسے پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ
ایک خیمے کی طرح اونچا ہو گیا جن، اور ساتھ ہی وہ بکری بھی بن گیا. یہ سام کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کالا سانپ دیکھو تو وہ جن ہوتا ہے، اور اگر سانپ دیکھو تو اس سے کہو کہ اگر تو جن ہے تو چلا جا، اگر تو جن نہیں ہے سانپ ہے تو پھر میں تجھے مار دوں گا. یہ چیزیں اسلام میں ہے نا، تو یہ بھی لوگوں کو بتانا چاہیے. آپ بالکل بتانا چاہیے، بالکل. کیونکہ جنات بھی سانپ بن کر آتے ہیں، کالے سانپ بن کر، اور گھروں میں آ کے چلتے رہتے ہیں. تو یہ تھا آج کا واقعہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا. تو انشاءاللہ جو اگلے واقعات ہیں وہ بہت مشکل ہے بتانا، کوشش کریں گے بتائیں انشاءاللہ، گے. کیوں نہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی. تو ہم سن کے تو بڑا وہ ایک پورا میں تو اس فیلڈ میں چلا گیا تھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی بڑی اچھی لگی ہوگی، اور آپ کو ضرور جو ہے اس کو دیکھ کے مزہ آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اگلی ویڈیو کے لیے تک اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.